الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى في موضع آخر: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة ربه، إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن الله عز وجل لا يعجب من الشباب ليس له صبوة. رواه مسند أحمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک مختلف دور ہوتے ہیں، اور انسان کو الگ الگ عمر کے حصوں سے گزرنا پڑتا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ نکاح کے لیے لڑکی کے انتخاب سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک، اور سب سے پہلے بچوں کو کیا بول سکھانے ہیں، یہاں تک ہماری بات آئی تھی. میرے عزیزوں، انسان کا ایک حصہ بچپنا ہے، شیر خواری کا زمانہ ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے. اس مدت میں بچے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی غذا لینا ہوتا ہے اور سونا ہوتا ہے. تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوتا ہے، دودھ چھوڑ کر کھانے کی طرف، کھانے کی چیزوں کی طرف ہلکی پھلکی متوجہ ہوتا ہے. تو اب اس بچے کو تھوڑا سا بڑا ہونے کی وجہ سے کھانا، سونا، اور اب یہاں سے اس کا کھیلنا شروع ہوتا ہے. اب یہ اپنے کھانے پینے سونے کے علاوہ سارا وقت کھیل میں لگاتا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوا، 5 سال 6 سال کی عمر کو پہنچا، تو اب والدین اس پر تھوڑا تھوڑا سا پڑھائی کا بوجھ ڈالتے ہیں. ابتدائی مکتب کا سلسلہ ہوتا ہے، ابتدائی پرائمری کا زمانہ ہوتا ہے، اسکول کا زمانہ ہوتا ہے، بیبی سٹنگ کا زمانہ ہوتا ہے. پھر جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر تعلیم کا بوجھ بڑھنے لگتا ہے. دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے جب وہ بالکل بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اور زیادہ اس پر تعلیم کا بوجھ بھی پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے زندگی کے اندر، یہ ساری چیزیں اس کے زندگی سے جوانی تک، یہ سارے ادوار سے گزر کر وہ جوانی کو پہنچتا ہے. پہلے کچھ کام نہیں تھا، اور بعد میں پھر کھیلنا اس کا مشغلہ بنا، پھر اس کے بعد پڑھنا اس کا مشغلہ بنا. یہ جو زندگی کا پیریڈز ہے، وقت ہے،
اگر ماں باپ نے ابتدا سے اپنے بچے کو صحیح ڈائریکشن پر لگایا تو پھر وہ کم عمر میں بچہ بہت بڑے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ آج کل تو شاید یہ باتیں عجیب لگیں کہ حضرت وہ کیسے ہو سکتا ہے، جب گزرے ہوئے زمانے کو ہم دیکھیں گے، تاریخ میں ہم نظر ڈالیں گے تو ایسے بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی، ایسی ہستیاں ملیں گی جنہوں نے کم عمر کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں برپا کیا، ایک مثال اپنی جوانی پر انہوں نے قائم کی۔ جیسے آپ دیکھیں میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے، اپنے علاقے میں بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وقت کا سسٹم، سب سے بڑی طاقت نمرود، جو کہ اللہ کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن، جب اس کا موقع آیا تو حضرت ابراہیم اس کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کون سی عمر کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھری جوانی میں قدم رکھے ہوئے تھے، کوئی زیادہ نہ ان کا نکاح ہوا تھا، نہ ان کی فیملی تھی، اور نہ ہی وہ کوئی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے، بالکل عین جوانی، بالکل عین شبابی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ان کے اندر ڈالی، نبوت سے پہلے غور کرنے لگے کہ یہ ستارے کیا میرا خدا ہو سکتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ جوانی کی، اور سوچ کیا رہے ہیں، کیا یہ ستارے میرے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے؟ اسی جوانی کے مرحلے میں ایک موڑ ایسا بھی آپ کی زندگی میں آیا کہ سارے علاقے والے، گاؤں والے میلے اور ایگزیبیشن پر گئے تھے، اور یہاں ان کی مندر میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا جوش اور کلہاڑا لیا اور سب کو توڑ دیا۔ جب گاؤں والے واپس اپنے میلے سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارے ان کے جو بت تھے وہ ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو سب نے آپس میں بات چیت کی کہ بھی اتنا بڑا شخص کون ہے ہمارے علاقے میں جو ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کا ذکر قرآن سورہ انبیاء میں آیت نمبر 160 پر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ گاؤں والوں نے آپس میں باتیں کی، کیا کی؟ بھئی ایک نوجوان ہے، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، عین جوانی کو۔ قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم، جو ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کرتا، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، کوئی بوڑھے نہیں ہوئے تھے، کوئی عقل مند عین جوانی کے موقع پر بتوں کو توڑنے کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ ابتدا سے اگر ڈائریکشن ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے صحیح ہو، بچہ جوانی میں اونچائی پر قدم رکھ سکتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 سال تک تو اسے پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے، اور ہم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، 7 سال کے بچے کو بھی بچہ ہو رہے ہیں، 10 سال کے بھی بچے کو بچہ کہہ رہے ہیں، وہ جو مانگ رہا ہے وہ لا کے دے رہے ہیں اسے۔ نہ ہم نے اس کی تربیت پہ کوئی خیال کیا، نہ ہم نے اس کے خواہشات کو پرکھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس یہاں پیسہ ہم کما رہے ہیں، وہاں وہ جو مانگ رہا ہے وہ بس لا کے دے رہے ہیں، بے بس بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے۔ اب جب وہ اس کی تربیت والی عمر خواہشات میں گزرے گی، اس کی پرورش والی عمر، تربیت والی عمر جب خواہشات کے اندر، فضول کاموں کے اندر جب گزرے گی، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ عین جوانی میں آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں کہیں بھی ہوں، جو نوجوان بچے شراب کے عادی بنے ہیں، جو نوجوان بچے جو ہے نشے کے عادی بنے ہیں، جو نوجوان بچے فضول کاموں کے جو ہے عادی بنے ہیں، وہ یوں نہیں بنے ہیں کہ ان پر تربیت نہیں ہوئی ہے، ماں باپ نے دھیان نہیں دیا ان پر، محلے والوں نے، ذمہ داروں نے دھیان نہیں دیا، ان بچوں کو کبھی اچھی مجلسیں نہیں ملیں، وہ بچے کبھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا نہیں ہوا۔
کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دوستوں میں کسی ایک عالم دین کا بھی نمبر ہے؟ کیا ہمارا بچہ امام صاحب کے ساتھ جو مسجد کے امام ہیں، کیا ہمارا بچہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے؟ ادھر کے ایک دو پڑھنا، ادھر کے ایک دو پڑھنا، انہیں بیچ میں ہٹ کرتے ہیں، پوری ایک ٹیم بن گئی 5 جنے کی۔ اب مشہور ہونا، روبدار ہونا، بہادر ہونا، نام کمانا تو کیا کرنا، کسے ملتا بس مارتے رہو، چھوٹی چھوٹی بات کو لڑائیاں کرتے رہو، کیا ہاتھ کو ملتا لے کو مار ڈالو، وہ مشہور ہوگا کیا کن کی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بچے کبھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں؟ امام مسجد ہو یا عالم دین ہو تمہارے محلے کے اندر، یا جسے آپ جانتے ہو، کیا کبھی بچے کو ہم خود نہیں جاتے علماء کے پاس، تو بچوں کو کہاں سے لے جائیں؟ کیا کبھی ہم خود گئے کسی عالم دین کے پاس 5-10 منٹ لے کر، کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ساتھ میں بچے کو لے جائیں گے تب تو نہ اس کا اثر پڑے گا۔ یوں بچے پیدائشی جنید بغدادی کیسے بن جائیں گے آپ مجھے بتاؤ؟ یوں پیدائشی ہمارے بچے بڑے بڑے جو ہے کام کرنے والے کیسے بن جائیں گے؟ جو ماحول ان بچوں کو ملے گا وہ بچے وہی بنیں گے۔ اور ہم بڑے ہونے کے بعد ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو غیر ذمہ دار بتا رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ ہم نے ان کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ سورہ کہف آج جمعہ بھی ہے، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا سنت بھی ہے، اور جو سورہ کہف ہر جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر کس کا اہم واقعہ ہے؟ سورہ کہف کے اندر ان نوجوانوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم جو بھی قصے بیان کرتے ہیں سچے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان تھے، لفظ کیا ہے؟ فتیہ، فتن، فتیۃ بھری جوانی کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان تھے ایک زمانے میں، آمنوا بربہم، جو اپنے رب کو پہچان گئے اور جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، وزدناہم ہدا، اور ان کی سوچ ان کی تڑپ یہ تھی کہ ہم اپنے ایمان میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ عین جوانی میں وقت کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ سب کے ساری عوام کو اپنے سامنے سجدہ کرواتے تھے، مگر یہ چند نوجوان تھے جن کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اللہ اللہ ہے، یہ سب عام انسان ہیں۔ تو نوجوانوں کو جو ایمان بھڑکا اور وہ جو اپنے ایمان میں آئے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے لگے۔ تو پھر جا کر وہ غار کے اندر سو گئے، تو پھر اللہ نے 309 سال ان کو سلا دیا، ان کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے دور کے اندر اللہ نے ان کو واپس نیند سے بیدار کیا۔ یہ کوئی بوڑھے انسان تو نہیں تھے، یہ نوجوان تھے۔ کہ نوجوانوں کا ڈائریکشن صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب تک نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گا، ایک دیکھو جو بچہ کام کرتا ہے نا، زیادہ دن بھر جو بزی رہتا ہے، اگر کوئی کام آپ کو لینا ہے تو کام کرنے والے بچے کو دیں گے تو پھر کام ہوگا۔ جو بچہ دن بھر بیکار ہوتا ہے آپ اسے جب بھی بلائیں گے وہ کہے گا کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ جو ایک دم بیکاری ہوگا آپ کبھی بھی اسے کوئی بھی کام کہہ دیں وہ کہے گا کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ اور جو دن بھر بزی رہتا ہے، کام پر کام کرتا ہے، اس کو کوئی کام دو، وہ 2 کاموں کے درمیان میں وہ کام کو کر کے ختم کر دے گا، کیوں؟ اسے کام کرنے کی عادت لگی ہے۔ اور جو بیکاری ہے اور جو فرصت میں پڑا ہوا ہے، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، جسے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں، اب وہ بس اس کے پاس کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کس بات کی؟ سونے سے فرصت نہیں، کس سے فرصت نہیں ہے؟ فون دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، کس بات سے فرصت نہیں ہے؟ خواہ ادھر ادھر ٹہلنے کی فرصت نہیں ہے۔ کام لینا ہو تو کام والے بچوں کو دیں گے تو کام بنے گا، جو فری ہیں ان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے ہوتے ہیں گھر کے اور ایک نوجوان بچے ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں، جیسے آگ اور پانی جب یہ ملتے ہیں تو بھاپ بنتی ہے، جسے انگلش میں اسٹیم کہتے ہیں، اور یہ اسٹیم اتنی پاورفل ہوتی ہے، بڑی بڑی ریلوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اور یہ دونوں کے ملنے سے بنی ہے، آگ اور پانی کے ملنے سے بھاپ بنی ہے، اور یہ بھاپ بڑے بڑے بوجھ کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ بڑوں کی مثال
بڑوں کی مثال آگ جیسی ہے اور نوجوان بڑوں کی مثال پانی جیسی ہے اور بچوں کی مثال آگ جیسی ہے. جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر یہ طاقت بنتے ہیں. بڑوں کا ہوش اور نوجوانوں کا جوش یہ ملے گا تو پھر کوئی کام وجود میں آتا ہے. کچھ نہیں پتا بچوں کو واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کچھ نہیں پتا. ہم بول رہے ہیں کہ ہمارا بچہ زندگی میں کیا بنے گا، تمہارے بچے زندگی میں کیا بنیں گے یہ بہت دور کی بات ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ میں صبح اٹھاؤں شام تک کیا کرنا ہے، اور آپ ساری زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو دن کیسے گزارنا یہ نہیں پتا ہے، اور ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ زندگی میں کیا کرے گا. صبح اٹھنے کے بعد شام تک جو ہمارے نوجوان بچے وقت گزارتے ہیں، تھوڑا دیکھ لے تو صحیح. آپ نہ فجر کی نماز ہے اور نہ ہی کوئی تلاوت ہے صبح، نہ کوئی ذکر ہے. اٹھتے ہی 10 بجے 11 بجے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. باپ بھی 1-2 دفعہ کہتا ہے پھر اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. اور اٹھتے ہی کبھی ناشتہ کرے کبھی ناشتہ نہیں، سیدھے باہر دوستوں کے پاس. کہاں پر؟ اور 4 لوگ مل گئے، 4 نوجوان بچے مل گئے، سیدھے چائے کی دکان پر جائیں گے، ناشتے کی دکان پر جائیں گے، اور سب کے ہاتھ میں فون رہے گا. بس بات ختم. رات بھر کس گیم میں وقت گزارا اس پر ڈسکس ہوتا ہے. میں فلاں گیم میں فلاں اسٹیج میں نے پار کر دیا، فلاں گیم میں میرا فلاں لیول کلیئر ہو گیا، میں وہاں جا کے آؤٹ ہوگا، میں وہاں جا کے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. یہ ڈسکس ہو رہا نوجوانوں کی صبح ایسی ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی ایک اگر پھونکنے کا عادی ہو تو پھر تو ماشاءاللہ پھر تو پوری ٹیم چلتے چلتے پھونکنے والی بن جاتی ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا ویسا اس کا دین. جن سے دوستی کرو گے ان کا اثر پڑے گا. یہ پھونکنا اور تھوکنا یہ دوستیاں بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر بڑی سخاوت. پیتے پیتے دیتا، پیتا کیا کرتا، اسے پوچھ کو دیتا ہے، انہیں منگنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھ کو دیتا. تھوکنے کے واسطے گھسیا کہ نہیں، اسے کی ذرا سب کو بانٹ کو. ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان، بڑے اچھے نوجوان بچے ہمارے، اور آپس میں میل جل بہت اچھا ہے. کس میں؟ پھونکنے میں اور تھوکنے میں. باقی ماں کوئی بات کہے کان پر جو نہیں رینگتی، باپ کسی کام کی ذمہ داری کوئی جو نہیں رینگتی. ادھر باپ چلا گیا بیچارہ محنت کرنے کے لیے، ماں اپنے گھر کے کام میں مصروف ہے. بچے کا کیا کر رہا ہے؟ وہ بچہ بیٹھا ہے چائے کی دکان پہ، بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی اس گلی میں چکر کبھی اس گلی میں چکر کاٹ رہا ہے. ایک نوجوان بچہ جو یہاں ہمارے سنار کی دکان نہیں ہے اشوکا روڈ میں، یہاں کام کرتا ہے، 12 سال کا بچہ ہے. ابھی منگل یا پیر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 12 سال کا بچہ جو ہے وہ سنار کے دکان میں کوئی کام کرتا ہے. وہ اپنا کام کر کے روزانہ کی مزدوری لے کر 300 400 یا 500 جو بھی تھے وہ پیسے لے کر بچہ یہاں سے اشوکا روڈ سے چل کر کہاں جاتا ہے؟ کمان گیٹ. وہاں جا کر آٹو پکڑ کر شانتی نگر پہنچنا ہے بچے کو. اب وہ بچہ جب جا رہا تھا تو بالکل یہ جو مہیلا پولیس اسٹیشن ہے اس کے پیچھے کچھ نوجوان ایسے بیٹھے تھے جو بالکل لے چکے تھے سولوشن، جو بالکل نشے میں تھے، ان کو نہیں پتا صحیح کیا غلط کیا. اس معصوم بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کھینچ لیتے ہیں پیچھے اندھیرے میں. وہ تھوڑا راستہ رات کے وقت میں مغرب کے بعد تو ویسے بھی گزری بند ہو جاتی ہے، ادھر بھی لوگ نہیں ہوتے، ادھر مین روڈ تھوڑا سا وہاں چلت پھرت کم ہو جاتی ہے. بالکل اس سٹی کے موقع پر اس بچے کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے لیتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں. جب بچہ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس پورے بچے کے بدن کو بلیڈا مار کو چھوڑیں. آخر میں پیسے بھی چھنا لیے، وہ بچے کو وہاں ڈھکل ڈالے، نکل گئے پورے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کسے کہیں گے آپ؟ ماں باپ نے پیدا کر دیا، راستے میں چھوڑ دیا، اب معاشرہ سدھارے گا اسے؟ ماں باپ کا کام یہی ہے، بس خالی پیدا کرتے رہنا، چھوڑتے رہنا. بڑے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ شاید آپ کو سخت لگیں، یہ الفاظ شاید آپ کو بڑے جو ہے بوجھل محسوس ہوں، مگر کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. میرے عزیزوں، صرف اولاد کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا اصل ہے، اور یہ گھر سے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. ہم نے ماں کی گود کو ہی اجاڑ دی. ایسی ماں لے کر آئے جو ٹک ٹاک میں ناچتی ہے، ایسی عورت لے کر آئے جو ویڈیو پر جو خامخواہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں، ہنسی مذاق کے ویڈیو، خالی وہ بنا لے کو ہے. دنیا میں ہو کیا ہو رہا؟ سب خالی ریلا بنا رہی سو، ہنسی مذاق کے ریلا، ناچنے کے ریلا، گانے کے ریلا، فوٹو کو گانا، اور ہو رہا کیا؟ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا.
تھوڑا سا ان کے ویورز کیا بڑھ گئے، تھوڑا سا انہیں دیکھنے والے کیا بڑھ گئے تعداد، اب اور تھوڑا سا فیشن میں آ جاتی انہوں، اور زیادہ ناچنے لگ رہی، اور زیادہ بھاری کیمرے لے رہی، اور زیادہ سج رہی سور رہی، اور پوری دنیا کو دکھا رہی. وہ بھی کوئی کام ہے؟ ہنسی مذاق بھئی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے، مستقل بندہ اسی پر ویڈیوز بناتا رہ جائے تو وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ زندگی بھر ہنستا رہے گا. سوچ انسان کی ایک سوچ ختم ہو چکی ہے، اسے کرنا کیا یہ نہیں پتا. آج کے زمانے میں انسان کو کرنا کیا ہے کچھ نہیں پتا ہے، خواہ مخواہ پر ڈائریکشن بھی رانگ ہو گئی ہے، ڈسٹریکشن، فرسٹریشن، کنفیوژن، یہ سب نوجوانوں کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں. کوئی ان کا آؤٹ پٹ نہیں ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نوجوانوں کا، کوئی نتیجہ نہیں ہے. سارا دن یوں ہی گزرتا ہے، نہ وقت پہ کھانا کھا رہے ہیں بچے، نہ ایک نماز پوچھو زندگی میں، نہ ایک لفظ قرآن کا پوچھو، نہ ایک سبحان اللہ ان کی زبان سے نکلا پوچھو. بات کرے گالم گلوچ، اور گالیاں دینے کو اتنا معمولی سمجھ رہی آج ہمیں. اٹھے تو ماں کی، اٹھے تو بہن کی، اٹھے تو بھائی کی، اٹھے تو یہ، اٹھے تو وہ، کوئی آر نہیں ہے. سامنے والا بھی دے رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے. ہنسی مذاق میں گالیاں بک کو رکھ ڈال رہی، جبکہ اتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امت آپس میں گالم گلوچ کرے گی وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے. ان المؤمن لیس باللعان ولا الطاعان ولا الفاحش ولا البذی. مسند احمد شریف کی روایت ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان نہیں کرتا، لعنتیں نہیں بھیجتا، مومن تانے نہیں دیتا، مومن بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، اور مومن فضول باتیں نہیں کرتا. 4 نوجوان بچوں کے سامنے سے ایک نوجوان بچی گزر جائے، پھر تو 4 بچے پتہ نہیں کیا کیا اس پر باتیں کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا معاشرہ. یہ بچے آگے چل کر امت کو سنبھالیں گے. جن کے سامنے سے ایک بچی عافیت کے ساتھ نہیں گزر سکتی، سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتی، جب وہ سامنے سے نکل جاتی ہے اس کے کپڑے پر باتیں کرتے ہیں، اس کے چال ڈھال پر باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے نوجوان بچوں کی سوچ بن چکی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گزرے ہوئے زمانے میں جو یتیم ہوتے تھے وہ تو در یتیم ہوتے تھے. یہاں تو ماں باپ دونوں ہیں پھر بھی بچے بگڑے ہوئے ہیں. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے امت پر، بچے اگر یتیم بھی ہوتے تھے ماں اتنا اسٹینڈ لیتی تھی اور اتنا آگے بڑھتی تھی کہ بچوں کو قابل بناتی تھی. 2 غزالی گزرے ہیں تاریخ کے اندر، ایک احمد غزالی، ایک محمد غزالی. دونوں بھائی. احمد غزالی بڑے بھائی، محمد غزالی چھوٹے بھائی. بڑے بھائی روحانیت کے اندر بادشاہ، اور چھوٹے بھائی عالم، فقیہ، حافظ، امامت میں بادشاہ. دونوں بچے یتیم ہیں. ماں نے اتنی محنت کی کہ دونوں قابل بن گئے، وہ روحانیت میں آگے بڑھ گئے، یہ علم میں آگے بڑھ گئے. مگر ہوتا یہ تھا کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایک دن چھوٹے بھائی آئے اپنی ماں کے پاس، کہنے لگے کہ ماں جی سارے محلے والے بات کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے بڑے مسجد کے امام ہو اور تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. سب لوگ تانے دیتے ہیں، آپ بڑے بھائی سے کہیں کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو پھر ماں نے بڑے بھائی کو بلا کر سمجھایا، احمد غزالی صاحب کو، کہ بھئی جاؤ جا کر اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو، لوگ تانا دے رہے ہیں تمہیں، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کہاں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو وہ آ گئے، ماں کے کہنے پر آ گئے. ظہر کی عصر کی نماز تھی، پہلی رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلے گئے واپس. سارے لوگوں نے محسوس کر لیا. تو پھر تو اور زیادہ باتیں شروع ہو گئی، تو اور زیادہ دکھ ہوا چھوٹے بھائی کو. پھر گھر پہنچے امی کے پاس غمزدہ ہو کر، کہنے لگے امی جان نہ ہی آتے تو بہتر ہوتا، مگر آئے، ایک رکعت نماز پڑھی، دوسرے رکعت میں رکعت توڑ کر چلے گئے. تو فوراً ماں نے بڑے بھائی صاحب کو بھی بلایا، احمد غزالی کو بھی بلایا، ادھر سامنے محمد غزالی بھی بیٹھے ہیں. تو پھر ماں نے پوچھا بڑے بھائی سے کہ بھی تم نماز توڑ کر کیوں واپس آ گئے؟ تو وہ بڑے بھائی صاحب کہنے لگے پہلی رکعت میں تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، دوسری رکعت میں اس کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی، تو پھر میں نماز توڑ کر اپنی نماز میں نے اکیلے پڑھ لی. اندازہ کرو کتنی روحانیت میں آگے بڑھے تھے کہ کشف اتنا ہوتا تھا کہ وہ امام کی توجہ کو پکڑ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں توجہ تو اللہ کی طرف تھی، پھر دوسری رکعت میں اس کی توجہ ہٹ گئی تو پھر میں نے نماز توڑ دی. ایسے کہ پیچھے نماز کیا پڑھنا جس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں.
تو ماں نے پوچھا چھوٹے بھائی سے جس نے امامت کی تھی کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگے بالکل صحیح، پہلی رکعت میں تو بالکل توجہ تھی، دوسری رکعت میں تھوڑا سا مجھے درس دینا تھا، مدرسے میں جا کر پڑھانا تھا، تو میں تھوڑا سا مسئلوں کی طرف میرا ذہن چلا گیا کہ مجھے کیا پڑھانا ہے، میرا ذہن اس طرف چلا گیا۔ تو ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ماں نے کہا ہائے افسوس، دونوں بچے ہاتھ سے نکل گئے، میرے دونوں بچے کسی کام کے نہیں۔ تو دونوں متوجہ ہو گئے کہ ماں جی کیا ہو گئی، ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہنے لگے دونوں میرے کوئی کام کے نہیں، کہ ایسا کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے تو والدہ نے سمجھایا تو نے دوسری رکعت میں اللہ سے توجہ ہٹا لی اور یہ میرا بڑا بیٹا پیچھے کھڑے ہو کر تیری طرف توجہ ڈال رہا ہے، نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف، تو پھر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں میرے کام کے نہیں، دونوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ کاش تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو نماز میں، تو پھر نماز کا مزہ آ جائے۔ یوں تربیتیں ہوتی تھیں۔ ہاں، تربیت کے لیے ضروری ہے میرے عزیزوں، میاں بیوی کے آپس میں ملنے کی جگہ خاص ہونا ضروری ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، سو رہا ہے، کمرے میں پڑیا ہے، میاں بیوی بازو مل لیے، اثرات پڑتے ہیں بچے پر، بچے کو جگہ بدلو، میاں بیوی کی جگہ الگ ہو، چھوٹا بچہ ہی ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس بچے کو الگ کمرے میں ڈالو، اور پھر میاں بیوی کا ملنے کی جگہ الگ ہو، آپس میں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتا احدکم اہلہ فلیستتر، جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ پردہ کرو، اور فرمایا لا یتجردان تجرد العیرین، ایسے میاں بیوی ننگے نہ ہو جاؤ ملنے کے وقت میں جیسے جانور ہوتے ہیں۔ اور حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نہ میں نے نبی کا سطر دیکھا نہ نبی نے میرا سطر دیکھا، پردہ ہوتا ہے۔ آج پتہ نہیں کیا کیا فیشن ہے، کیا عرض کریں آپ کے سامنے، باتیں بتائی نہیں جا سکتی محراب پر کھڑے ہو کر۔ آج کا لڑکا لڑکی ویڈیوز دیکھ کر ملتے ہیں، نہ انہیں سنت کا پتہ، نہ کوئی دعا ان کو یاد ہے۔ جب ملاقات کرنا ہے بیوی سے، دعا کسی کو یاد ہے؟ کس نے کتنی مرتبہ دعا پڑھی مجھے اندازہ آپ لگا لو، اپنے آپ سے پوچھ لو، سوال کرو، دعا یاد ہی نہیں تو پڑھتے کہاں سے ہیں؟ ہم نے میاں بیوی کے ملنے کو ایک شوق بنا لیا ہے، ایک عیاشی بنا لی ہے، جیسے ہم غیروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جیسے ہم آن لائن دیکھتے ہیں ویسے ہم ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ ہو جائیں گے بچے آپ کے جنید بغدادی پیدا ہو جائیں گے، دیندار بچے پیدا ہو جائیں گے۔ جب یوں میاں بیوی ننگے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو بچے کیسے باحیا پیدا ہوں گے مجھے آپ بتاؤ۔ جب آپ میں حیا نہیں ہے تو بچے میں کہاں سے حیا آ جائے گی؟ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اپنی کتاب شامی میں لکھا ہے بھلاٹ کی جو بیماری ہے اور چیزوں کے مقابلے میں جو شخص بار بار اپنی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بیماری بھلاٹ کی آتی ہے، بھولنے کی بیماری آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تب جا کر ایک معاشرہ بنتا ہے، وہاں سے ابتدا ضروری ہے۔ نوجوان بچوں کو سدھارنا کوئی معمولی کام سمجھے ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے نوجوان بچوں کو سدھاریں، اس کے لیے وقت دیں، اس کے لیے اچھی مجلسوں میں لے کر جائیں، اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں خود بیٹھیں گے تو بچہ بیٹھے گا، خود وقت نکالیں گے تو بچے کے اندر کچھ باتیں آپ ڈال سکتے ہو۔ ورنہ میرے عزیزوں یہ نوجوان بچوں کے نشے چھڑانا، یہ نوجوان بچوں کو جو ہے نشے سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم بچوں کو سکھائیں کہ ان کا دن کیسے گزرے۔ الگ صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، پھر اشراق پڑھنا ہے، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر مسجد سے باہر آنا ہے، چاہے گھر میں ہو مسجد میں ہو، ماحول ایک ہو۔ فجر کی نماز نہ چھوٹے، باپ کی نہیں چھوٹے گی تو بچے کی بھی نہیں چھوٹے گی۔ باپ گھر میں سوتا رہے گا تو بچہ کوئی نمازی نہیں بن جائے گا۔ نماز تو سب پر فرض ہے، باپ پڑھ لے گا تو بیٹا آزاد نہیں ہے، بیٹا پڑھ لے گا تو باپ آزاد نہیں ہے، شوہر پڑھ لے گا تو بیوی چھٹکارا نہیں پا سکتی، بیوی پڑھ لے گی تو شوہر چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ سب پر نماز فرض ہے۔ ہماری دن کی ابتدا نوجوان بچوں کی فجر کی نماز سے ہو،
فجر کے بعد بیٹھیں، امام صاحب کے ساتھ بیٹھیں، فجر کے بعد بیٹھیں، اپنے حلقے میں بیٹھیں، فجر کے بعد بیٹھیں، مکتب کے اندر بیٹھیں، فجر کے بعد بیٹھیں، ذکر کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کرنے کے کام ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ بچوں کو ذمہ دار بناؤ، بیکار فضول کاموں میں آپ کام نہیں دیں گے بچوں کو تو پھر وہ ادھر ادھر جاتے رہیں گے اور کیا کریں گے۔ چھٹی بھی ہے اگر اسکول کو، کالج کو چھٹی بھی اگر ہے، وہ دن بھی اپنے گھر کے کام کاج بچوں سے لیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو، ایک نماز نہ چھوٹے، بچے کی روزانہ کی تلاوت نہ چھوٹے، بچے کا روزانہ کا ذکر نہ چھوٹے، بچے کے سامنے سچ بولو تاکہ بچہ بھی سچ بولنے لگے، بچے کے سامنے دینداری امانت داری کر کے دکھاؤ تاکہ بچہ بھی امانت دار بنے۔ ہم بے ایمان بن جائیں اور بچے امانت دار بن جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی گھر بناتے رہو گے، گھر بنا 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 خبر میں جا کر سو جاؤ گے، حساب آپ دو گے اور یہاں تمہاری اولادیں عیاشی کریں گی۔ گھر آپ بناؤ گے، آپ کو حساب دینا ہے خبر کے اندر۔ کیا سمجھ رکھا ہے زندگی بھر گھر بناتے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں، جتنے گھر، جتنی زمینیں، جتنی پراپرٹی آپ نے بنائی ان سب کا حساب آپ کو دینا ہے۔ وہاں رہے گی کوئی اور اولاد اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کتنا بھی کمائے انسان، اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتا ہے، 5%، 10%، مگر حساب خبر میں 100% کا دینا پڑتا ہے۔ میں نے 100 روپے کمائے، 10 روپے اپنی ذات پہ لگائے، 90 روپے بیوی بچوں پر لگائے، کوئی بات نہیں، مجھے حساب تو 100 کا دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ عمر زندگی کیسے کٹ رہی ہے کسی کو نہیں پتا۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا یہ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے، تو اللہ والوں نے کہا عمر جو بغیر اپنوں کے گزر جائے اسے عمر کہتے ہیں، جو اپنوں کے ساتھ گزرے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، گھر کے خواتین کا بھی دل صاف کریں۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں اپنا نور کہاں سے ڈال دیں گے؟ اللہ کا نور دل میں اتارنا چاہتے ہو تو دل کو صاف کرو، دل کے برتن کو صاف کرو، اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ وقت گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہلٹے مارو اور بیکار کی ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے رہو، نہیں، گھر میں بیٹھو تو دین کے مذاکرے یا پھر عالموں کی مجلسوں میں یا اللہ والوں کی مجلسوں میں یا صحیح حلقوں کے اندر اپنے بچے کو لے جاؤ۔ خود بھی جاؤ گے تو بچہ تمہارے ساتھ آئے گا، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا بچے کا ہیرو اس کا والد ہوتا ہے۔ والد جتنا صحیح ہوتا ہے اولاد اتنی صحیح تربیت پاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اب نوجوان بچوں کے بارے میں ان اللہ عز وجل لیعجب من الشباب، اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیس لہ صبوۃ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جس نوجوان کے اندر آوارگی نہیں ہوتی، جو نوجوان صحیح راہ پر چلتا ہے، اس کا ڈائریکشن بچے کا صحیح کرو، بچے کا رخ صحیح کرو، اس کا راستہ صحیح چنو، اس کی منزل صحیح منتخب کر کے بچے کو دو تو پھر پتہ چلے گا۔ کتنا بڑا موقع ہے جمعہ کا کہ ہم خود بھی اول وقت پر آئیں، بچوں کو بھی اپنے وقت میں ساتھ میں لائیں۔ نہیں، کوئی دکان سے اٹھ کے آ رہا ہے، بچہ گھر میں پڑا سو رہا ہے، وہ ماں کی بات نہیں سن رہا ہے، باپ دکان سے اٹھ کر نماز کو آ گیا، اسے جمعہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے اندر، پتہ نہیں کتنے ہیں، ایک آدھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی پیر یا منگل میں میرے سے کوئی کسی کام سے ملاقات کے لیے آئے تھے تو وہ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھی نماز کی پابندی کریں، اللہ مسائل حل کر دیں گے۔ تو پتہ ہے اگلی بات کیا تھی کہ حضرت بہت دن ہو گئے نماز پڑھ کو۔ بولا کتنے دن ہو گئے؟ کہا 4 سال ہو گئے نماز پڑھ کر۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال نماز پڑھ کر، کوسی نماز، جمعہ کی نماز پڑھ کر۔ کس چیز کے آنسو بہائیں؟ پانی کے یا خون کے؟ ایسے جگہ گھر ہے جہاں گلی گلی میں مسجد ہے، غوث نگر گلی گلی میں اللہ کے کرم سے مدرسہ ہے، مسجد قائم ہے۔ ایسے جہاں ہر گھر پر الحمدللہ ہر 3-4 دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں ہمارے دعوت و تبلیغ کی جماعت گشت کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، ایسے ماحول میں ایسا بندہ ہے جس کی جمعہ 4 سال سے ادا نہیں ہوگی۔ جب جمعہ نہیں ہوگی تو عید کیا ادا کی ہوگی اس نے؟ 5 وقت کی تو بہت بات کا نمبر ہے۔ یہ ہمارے اپنوں کا ماحول ہے، یہ ہماری اس لیے میرے عزیزوں یہ درخت سوکھ چکا ہے، درخت اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔
اور جو اندر سے درخت کھوکھلا ہو جاتا ہے اسے کاٹنے میں اور اسے ختم کرنے میں کوئی نہ دقت ہوتی ہے نہ وقت لگتا ہے۔ بار بار ہم یہ کہتے رہے کہ حکومت نے ہماری اذان کی آزادی ختم کر دی، مجھے بتاؤ ہم نے کتنا اذان کا لحاظ رکھا ہے؟ کہ اذان ہوتے ہی پورا مجمع نماز کو آ جاتا ہے؟ ہم نے تو اذان کا لحاظ نہیں کیا۔ جب بات حکومت کی طرف سے آئی تو ہم نے حکومت پر برس پڑے۔ یقیناً حکومت ہماری آزادی نہیں چھین سکتی، مگر میں نے خود کتنا اذان کا لحاظ رکھا، میں کتنی مرتبہ اذان سن کے مسجد گیا ہوں، مجھے بتاؤ۔ حکومت کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ہنگامہ، اور ہم خود مسجد کو حکومت توڑ دے تو سارے ملک کے اندر شور مچ جاتا ہے۔ مچنا بھی چاہیے کہ ہمارے عبادت خانے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ ہمارے انڈیا کا قانون ہے، مگر حکومت اگر مسجد توڑ دے تو شور مچ جاتا ہے۔ ہم خود مسجد کی روح کو روزانہ توڑ رہے ہیں آباد نہ کر کے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ان کا بلڈوزر تو صرف در و دیوار کو توڑتا ہے، ہم نے تو مسجد کو خالی رکھ کر سال بھر مسجد کو رلایا ہے۔ ہر وقت دشمنوں کی دشمنی کا رونا رونے سے کوئی کام نہیں بنتا، اپنے ضمیر کو بھی بیدار کرنا پڑتا ہے۔ پردے پر آواز آئی تو ہم نے خوب شور مچایا کہ حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری بچیوں کا پردہ چھینے۔ مجھے بتاؤ کتنی بچیاں پردہ کرتی ہیں؟ ہم نے کوئی اسلام کے خلاف کام کیا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، حکومت کی طرف سے بات آ جائے تو واویلا مچ جاتا ہے۔ ہم خود بھی تو دیکھیں ہمارے اندر جھانک کر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے کتنا اذان کا لحاظ کیا۔ ایک زمانہ تھا لوگ اذان غور سے سنتے تھے اور شوق سے سنتے تھے، آج فتنے کا زمانہ ہے، اذان سنتے نہیں، اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ رتی لمبا ہو گیا تو چہرہ بدل جاتا تمہارا، اذان تھوڑی لمبی ہوگی تو چہرہ بدل جاتا ہے، کیا ہے اتنا لمبا موزن صاحب کھینچ رہی کو، کیوں؟ اندر نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہیں کہ اذان کی آزادی چھین لی، ہم نے کس اذان کا لحاظ رکھ لیا، نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سارا جو ماحول ہے، یہ جو سارا معاشرہ ہے، یہ ایک ساتھ ہو تو پھر بنتا ہے۔ ہم سب ماں اپنی ذمہ داری نبھائے، باپ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور بچے خود اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال میں امام شافعی بن گئے، 13 سال کی عمر میں۔ اور ہم کہتے ہیں 15 سال تک بھی بچے کو ہمیں بچہ کرتے رہتی، ہمیں خود پیسے دے کو فلم دیکھنے بھیج رہی مال کے اندر، ہمیں خود پیسے دے کو فون دلا رہی اسے، ہمیں خود پیسے دے کو اس کا انٹرنیٹ ڈال رہی، ختم ہونے سے پہلے انٹرنیٹ ڈال رہی۔ کیا کہتے بچہ 13 سال کی عمر میں حضرت امام شافعی بن گئے، اور درس بڑوں کو دینے کے لیے بیٹھے، درس قرآن۔ تو درس دیتے درس کے سامنے 2 چڑیاں کھیلتے ہوئے سامنے آ گئیں، تو انہوں نے ٹوپی نکال کر رکھ ڈالے اوپر۔ بچے اتنا کہتے کرو تو بھی عمر تو کوئی میچورٹی تو نہیں ہے، علم آ گیا ہے، میچورٹی نہیں تھی۔ تو حضرت درس پڑھاتے چڑیاں کو دیکھے فوراً ٹوپی رکھ ڈالے اس کے اوپر۔ تو بڑے احباب بیٹھے تھے، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس وقت حضرت نے حدیث سنائی، کیا الصبی صبی ولو کان ابن النبی، بچہ ہوتا ہے نبی کا ہی کیوں نہ ہو، حدیث موجود ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لشکر کو جو تشکیل دی اور اس لشکر کا جو امیر بنایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنی عمر ہے؟ 18 سال کی عمر ہے، اور لشکر کا سپہ سالار نبی خود بنا رہے ہیں، اور اس لشکر میں حضرت عمر بھی ہیں، اس لشکر کے اندر بڑے صحابہ ہیں، اور امیر کون بنا ہے؟ 18 سال کا نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہندوستان کو جس شخص نے فتح کیا، محمد بن قاسم، کتنی عمر میں لشکر کا امیر بن کر آیا تھا؟ 17 سال کی عمر میں۔ 4 مہینے کا دلہا حجاج بن یوسف کا داماد 17 سال کی عمر میں لشکر لے کر آ کر ہندوستان کے اندر ظلم کو ختم کر دیا اس نے۔ اور ہم کہتے ہیں آج کا 17 سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا، لشکر کیا سنبھالے گا؟ ایک گھر کی ایک ذمہ دار، لائٹ کی بل نہیں بن سکتا بچہ ہمارا، 17 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا بھی ہو جاندے۔ ایک راشن نہیں لا ڈال سکتا گھر کے اندر، ایک مٹھائی کا ڈبہ پکڑ لگانا سیکھا ہی نہیں، کہاں بھی جا خالی ہاتھ جاتا رہتا بچہ، کی کہتا ان کے باوت خالی ہاتھ جاتے رہتی۔
مہمان کو کہاں سے بھی گئے تو تحفے گفٹ ایک دوسرے ختم ہو گئے. کتنے دن ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کو تحفے دیکھو, تمہارا چھوڑو میک اپ دیا کسی کو, ٹھیک ہے سو بات, تحفے دینا ختم ہو گیا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی عطر کی شیشی پیش کریں, مسواک دے, تسبیح دیں, یہ آپس میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ سنت نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. یہاں سے شروع کریں, ہم ایک میل جل بنائیں, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت آنا, تعلق ہونا چاہیے. بچوں کو سکھاؤ کہ جب کسی کے گھر کسی اللہ والے کے پاس جائیں ایک عطر کی شیشی لے کر چلے جائیں. کوئی جماعت آپ کے محلے میں آ جائے, جماعت کے امیر صاحب کے پاس جائیں, سب کو 10 روپے کا سنڈ جائے, کتنی محبت بڑھ جاتی ہے. اور جماعت والے جس مسجد میں جائیں پہلے امام اور مؤذن کو کوئی ہدیہ پیش کر دیں, پوری مسجد تمہاری ہو جاتی ہے. 2 3 دن جماعت والے رہتے, امام صاحب سے بات نہیں کرتے, یہ ان کی بھی خطا ہے. اور امام صاحب بھی نہیں ملتے, امام صاحب کہیں ملیں گے انہوں امام صاحب نا. 3 دن جماعت رہی تو امیر صاحب سے انہوں بھی ملتے نہیں, اور امیر صاحب ان کو ملتے نہیں. جب امام اور جماعت ہی نہ ملے تو کام کیا خاک کرو گے مسجد کے اندر؟ عربوں کے ساتھ چلو گے تو آپ کو پتا چلے گا. عرب حضرات تشکیل ہو کر مرکز سے نکلنے سے پہلے یتے عطر کے شیشاں, یتے مسواکاں, یتے تسبیحاں, پہلے ٹوپیاں کی پاس سب رکھ لیتی, اور مسجد کو جب پہنچتے ہی امام صاحب کو ٹوپی, مسواک اور عطر پیش کر دو. امام کی دوستی ہوگی پھر تو سارے ساتھیاں تمہارے ہاتھ میں رہتی انشاءاللہ. ہمیں امام کچھ نہیں لیتے, محلے والے کہاں سے لے لیتے تمہیں, اور امام صاحب کی دل نرم کر کو ان کو لے لیتے. یہ ساری سب کی اصلاح کی ضرورت ہے, میری بھی اصلاح کی ضرورت ہے, آپ کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تب جا کر یہ خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے, ورنہ ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے رہیں گے, معاشرہ یوں نہیں بنتا. بچوں کو بتانے کے لیے بڑوں کو کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کوئی چیزیں وجود میں آتی ہیں, اخلاق وجود میں آتی ہیں. اخلاق بولنے کی چیز نہیں, دکھانے کی چیز ہے. اخلاق دکھاؤ تو اثر ہوتا ہے. میں کتنے بھی بیان کروں 10 جمعہ اخلاق پر, کوئی اثر نہیں ہوگا. میں دکھاؤں تو پھر آپ پر اثر پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا